السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے میں ایک دیوبندی کی جہالت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک سنی بھائی ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، ان کا نام ہے نزاکت علی۔ ٹھیک ہے، ان کا نام نزاکت علی ہے اور ایک دیوبندی ہے جو تاج محمد کر کے ہے، اور وہ ڈسٹرکٹ رامپور UP اتر پردیش بریلی شریف کے آس پاس کا ہی ہے، کہیں کا ضلع رامپور کا بتایا جاتا ہے۔ بہرحال آئیے آپ اس عالم کی جہالت کو دیکھیں، اس عالم کی جہالت کو ملاحظہ فرمائیں، یہ کتنا بڑا جاہل ابن ابو جہل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس دیوبندی عالم تک یا اس کے بڑے استادوں تک میری یہ آڈیو پہنچے تو یہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ علم غیب ہو، چاہے نور و بشر، حاضر و ناظر ہو، یا اختیار رسول یا ختم نبوت، جس موضوع پر ان کو آسانی ہو اس موضوع پر یہ مجھ سے سب چیلے چپاٹے استاد شاگرد سب جو ہے بات کر سکتے ہیں، جس کا دل چاہے۔ ہلو، ہاں ہلو، جی جی ہاں فرمائیے۔ یہ کہہ رہا ہوں، ابھی آپ کہہ رہے تھے جیسے کہ عطا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا انہیں وہی علم ہے، اور اپنا اب آپ نے کہہ دیا ایک دم کہ ابو جہل کو ہی معلوم تھا کہ نبی کو علم غیب، اسے کیسے معلوم چل گیا تھا؟ مطلب کہ ابو جہل کو کیا تمام اس وقت کے لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ تو کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب؟ ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تھا ہاں، تو انہوں نے کیسے کیا؟ کیا کہا تھا اللہ کے رسول سے؟ کیا بات ہے تم بتاؤ۔ اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے تو راستے میں وہ راہب ملا تھا، اس نے کیا کہا تھا، اے ابو بکر تم مکہ واپس لوٹ جاؤ اور تم مجھے اجازت دو میں تمہیں امیر المومنین کہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ امیر المومنین کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی وسلم، اپنے حضور کے لیے کہا کہ وہ نبی اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر چکے ہیں، اور ان کے سب سے پہلے خلیفہ تم ہوگے، اور سب سے پہلے تم ہی کلمہ پڑھو گے، اور سب سے پہلے تم ہی کو امیر المومنین کہا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اس راہب سے کہ تجھے کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس پرانی کتابیں ہیں، میں بہت پرانا راہب ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ کے بارے میں، اور میں وہ نور تمہاری پیشانی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق وہیں سے مکہ واپس لوٹے تھے۔ میری سنیں آپ ایک سیکنڈ۔ ابو بکر صدیق وہیں سے واپس لوٹے آئے، ٹھیک۔ پھر جب وہ مکہ شریف آئے تو اپنے گھر والوں سے پوچھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں، تو گھر والوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، اور بڑا مکہ میں اختلاف ہے، گھر گھر میں لڑائیاں پھیلی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اس طرف گئے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق وہاں حضور کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے تو اٹھ کر کھڑے ہوئے آقا نے فرمایا عالم سالن مرحبا ابو بکر، میں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، وہ اپنی نشانی دیتا ہے، کچھ بتاتا ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
کہ اے ابو بکر تمہیں راستے میں راہب نے جو بتایا میرے تعلق سے کہ میری نبوت کے لیے وہ کافی نہیں ہے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ غیب تو یہ مصطفیٰ دلیل ہے علم غیب کی؟ کیوں دلیل کیوں نہیں ہے یہ؟ اچھا یہ دلیل سن رہے ہیں جناب حضرات؟ دیکھیے یہ نزاکت بھائی کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، کتنی شاندار اور دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، سمجھے؟ مگر یہ اس کو علم غیب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے ہیں کہ جو بندے عادی طور پر اپنے حواس سے معلوم نہ کر سکیں، سمجھے؟ یعنی آنکھ، کان، ناک، ان سب چیزوں سے معلوم نہ کر سکیں۔ اور ان بھائی نے کئی ساری دلیلیں پیش کی ہیں، مگر یہ دیو کا بندر کسی بھی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کا کہنا صرف یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی دیوبندی مجھ سے علم غیب پر بات کرنا چاہتا ہے تو میں تیار ہوں، میرا نمبر سن لیجئے۔ اور ہمارے ایک مشرف بھائی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بات کر سکتے ہیں، وہ بھی وہی کے ہیں۔ میرا نمبر ہے 790 681 4054۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی عطا کیا ہے۔ ہمارے نبی کو جو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، حضور کو عطائی علم غیب حاصل ہے۔ کون کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب حاصل نہیں؟ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی باتوں کا علم جاننا، تو ہمارے نبی کو اللہ کی عطا سے وہ علم حاصل ہے۔ ہمارے نبی چھپی ہوئی باتیں جو ہم نہیں جانتے وہ جانتے ہیں، ہمارے نبی جانتے ہیں۔ اب تم کیا ایک بات، ایک منٹ میری کسی نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے رسول کو کہ ابو بکر کو بتایا دیا ہے۔ تمہاری بات، میری بات سن لو۔ تم نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر کچھ بات نہ بتائیں تو اس میں حکمت ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ جو ہار کھو گیا تھا اور نماز عصر جو قضا ہو رہی تھی، اس میں کیا حکمت تھی؟ کیوں نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بتائیے ذرا اس کی حکمت کیا ہے؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ساتھ میں تھی، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ہار کھو گیا تھا آپ کا، تو اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے ہار کا پتہ نہیں بتایا اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہار تلاش کرو، اور نماز عصر جو ایک اہم فریضہ ہے نماز کا وہ قضا ہو رہی ہے، تو کیا حکمت تھی اس میں؟ کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ مطلب کہ حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگائی گئی تھی، تہمت کی بات نہیں چل رہی، تہمت کا واقعہ دوسرا ہے نا، تو یہ ہار کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ پہلے تہمت والا بھی کھولا ہوا ہوں، میں پوچھوں گا، اور تم سے پہلے اسے بتاؤ کہ جو نماز عصر قضا ہو گئی۔ ہاں، نماز عصر قضا ہونے کے قریب تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق اپنی لڑکی پہ گھسیا رہے تھے حضرت عائشہ پہ۔ ویسے تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم بھی نہیں تھا، ان کو پتا بھی نہیں تھی کہ میرے اوپر یہ تہمت لگائی گئی ہے۔ وہ تو اپنی ماں کی بات نہیں چل رہی ہے یار، تہمت کی بات نہیں چل رہی ہے، اور ان کا ہار جو ہوا تھا ان کے، فی الحال اس کے بارے میں پتا کر کے بتاؤں گا آپ کو۔ جو نبی نماز کے بارے میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کہہ رہا ہے کہ نماز کو قضا مت کرو، نماز کو چھوڑو مت۔ اگر علم غیب ہے اور ہار پتہ نہیں چل رہا، پاس میں ہار اونٹنی کے نیچے ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے نہ بتانے والی؟ میں آپ کو بتاؤں گا، فی الحال میرے علم میں نہیں ہے یہ، آپ بتائیے۔ ہاں چلو، دوسری سن رہے ہیں مسلمانوں؟ یہ ان بھائی کو الٹا سیدھا پھنسانے کے چکر میں لگا ہے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، اس کی پوری دنیائے دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں، یہ مجھ سے بات کرے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہاں نماز عصر قضا ہو رہی تھی اس میں کیا حکمت تھی؟ ارے بے وقوف، اس میں حکمت ہی تھی۔ اگر وہاں ایسا نہ ہوتا، ہار گم نہ ہوتا، تو کوئی ذریعہ نہ بنتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے اوپر رحمت ہے
اور جو بھی کچھ ہوتا ہے تجھے تو معلوم ہے نا، تو کہتا ہے، تیری پوری جماعت کہتی ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، سمجھا؟ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا بدبخت، تو پھر تجھے تیمم کہاں سے ملتا؟ کہاں سے ملتا تجھے تیمم؟ اگر ہار نہیں گمتا تو پھر وہاں سے سارے لوگ چلے جاتے، سارے صحابہ چلے جاتے، حضور چلے جاتے، مگر یہ حکمت تھی، ایک ذریعہ تھا، ایک ذریعہ تھا، سمجھا؟ آیت تیمم نازل ہونے کا، سمجھا؟ یہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر حضور وہاں سے چلے جاتے، سمجھا، اور ہار گم نہ ہوتا اور وہاں سے چلے جاتے، تو پھر تیمم کہاں ملتا تجھے؟ ارے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بے وقوف، اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیت تیمم کی وحی نازل ہونے والی تھی، سمجھا؟ اگر تو یہی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا، اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا، تو یہ تہمت لگی تھی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی علم غیب نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تیرے بقول تو مجھے جواب دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن انتظار کیوں کرایا؟ مجھ سے بات کر لے یار، پھر دیکھ تجھے کیسے میں لوہے کے چنے چباتا ہوں۔ تو میرا کال نہیں اٹھا رہا ہے، ہمارے ساتھیوں کا تو کال نہیں اٹھا رہا ہے، میں پوری دنیائے دیوبندیت کو چیلنج کر کے بولتا ہوں کہ تم مجھ سے علم غیب پر بات کرو، ٹھیک ہے؟ تم مجھ سے علم غیب پر بات کرو، میں تمہیں پوری دنیائے دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ آپ بتائیے۔ ہاں چلو ٹھیک۔ دوسری بات اس کی جو کہہ رہے ہو اب سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں، اور تہمت والی جو بات کہہ رہے ہیں آپ، دوسری کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تھی، تو آپ نے اس کی وضاحت کی بھی کہ یہ صاف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میٹنگ کر رہے ہیں، ہاں صحیح ٹھیک۔ حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ پہلے تو اور صحابہ سے پوچھا تھا، ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھا، بعد میں پوچھا تھا۔ ہاں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی کا عائشہ کا نکاح میں نے کرایا تھا یا صحابہ نے کرایا تھا یا ہماری اجازت کے اللہ نے کرایا تھا، اللہ کی مرضی، نہیں، میرا نکاح آسمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے کر دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حضرت عائشہ کو چنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو تمہارے لیے تجویز نہیں کر سکتا جو پاک دامن نہ ہو، اس عورت کو تمہارے بستر کی زینت نہیں بنا سکتا۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے یہ بتاؤ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی صحابہ سے؟ اب اس میں حکمت، اچھا ٹھیک، اس میں حکمت دیکھ رہے ہیں مسلمانوں، یہاں پر بھی یہ علم غیب کا منکر ہے، علم غیب کا انکار کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضور کو علم غیب تھا تو پھر مشورہ کیوں کر رہے تھے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ تو اے نادان، اے بے وقوف، اے دشمنان رسول، اے دشمنان اہل بیت، اے دشمنان حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ حضور کو علم نہ تھا، بلکہ اس لیے پوچھا کہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو نبیوں کی بیویاں ہوتی ہیں نا وہ پاک دامن ہوتی ہیں۔ بے وقوف، اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے نا تو عقلیں چھین لیتا ہے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، بے وقوفو تم کیا سمجھو گے؟ اچھا تمہاری اماں پہ اگر کوئی الزام لگا دے، ٹھیک ہے، تمہاری اماں پر کوئی الزام لگا دے یا واقعی ایسا ہو جائے تو کیا پوری دنیا میں ڈھنڈورا کاٹو گے تم؟ تمہاری اماں تو واقعی ایسا کر سکتی ہے نا، بہن بھی ایسا کر سکتی ہے، اور ہو رہا ہے آج کل یہ۔ مگر میرے
نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں، سمجھا، وہ پاک دامن ہیں، پاک دامن۔ نبیوں کی جو بیبیاں ہوتی ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی، بے وقوف۔ تیری تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، کم سے کم اپنی تقویۃ ایمان پڑھ لے۔ تیرے اندر اگر ہمت ہے اور تیری پوری جماعت کے اگر اندر ہمت ہے تو مجھ سے علم غیب پر بات آ کے کر کے دکھاؤ نا۔ حلق میں بریلی شریف کا بانس ڈال دوں گا انشاءاللہ، سمجھے؟ بریلی شریف کا بانس ڈال دوں گا حلق میں۔ بے وقوف، تجھے یہ نہیں پتا کہ حضور نے اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ جواب دیا ہے؟ پاگل کہیں کا۔ اب اس میں حکمت اچھا ٹھیک، اس میں حکمت یہ تھی کہ میرے نبی کو یہ معلوم تھی کہ میں کیوں عائشہ کے بارے میں بتاؤں، جب میرا رب سورہ نور وہ آیت نازل کرنے والا ہے عائشہ کے تعلق سے، قرآن سے ثابت ہو جائے گا تو قیامت تک کے لیے عائشہ پاک دامن ہو جائیں گی۔ اس سے بہتر کیا بات تھی کہ قرآن میں نازل ہو جائے، قرآن میں آیت آ جائے گی عائشہ کے لیے، تو مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ اس لیے حضور خاموش تھے۔ اگر میرے نبی میری سنیں آپ، اگر میرے نبی بتا دیتے، اگر حضور بتا دیتے عائشہ کے بارے میں تو منافق ہنستے، جن کی کہتے دیکھو نبی کی بیوی کی بات تھی، اس لیے محمد نے اپنی بیوی کے لیے صفائی پیش کی، اس لیے میرے نبی کو کیا ضرورت تھی؟ کیا منافق ہنستے؟ کیا چیز؟ یہ تو تمہاری سوچ ہے، تم نے اپنی سوچ کے مطابق کہہ دیا یا میں اپنی سوچ کے مطابق کہوں گا؟ تو وہ کہتے نہیں کہتے، انہوں نے اتنی بڑی تہمت لگائی دی، اتنی بڑی بات کہہ دیا، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کے بنا دلیل کی اس پہ انہوں نے کہا جھوٹ، تو انہیں ہنسنے میں مذاق بنانے میں کیا؟ وہ آپس میں پیچھے میں تو ہنستے ہی تھے۔ ہلو ہاں ہلو، ایک کام کر سے تھوڑی سی حدیث سن لے جو رہ گئی، باقی تم نے سنی ہے وہ سن لے، بس اس کے بعد میں بعد میں کریں گے۔ مولانا سے بات کرا دی اپنے، سب سے بڑھیا وہ سن رہے ہیں مسلمانوں، دیکھو ان دیوبندیوں نے چیلنج کیا ہے کہ اپنے کسی مولانا سے بات کرا دینا، کسی عالم سے بات کرا دینا۔ ارے ہماری جماعت کے مولانا، ہماری جماعت کے عالم بہت بڑی شان رکھتے ہیں، بہت علم رکھتے ہیں۔ ارے تم اس ناچیز سے پہلے بات کر کے دکھا دو اور اپنی جماعت کو حق پر ثابت کر کے دکھا دو۔ میں تمہیں، تمہاری جماعت کو، تمہارے 4 اکابر کو، تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امیٹھوی، تمہارے ان 4 اکابروں کو، اکابر اربعہ کو کافر ثابت کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، سمجھے جناب؟ ہماری بات سمجھ میں، ہمارے عالموں کی شان بہت بڑی ہے الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت کے عالموں کے سامنے تم بات کرنے کے قابل نہیں ہو، سمجھے؟ پہلے نور حسن سے بات کر کے دکھاؤ، پھر کہیں آگے بڑھنا۔ نور حسن ہی تم کو ایسا لٹکا دے گا انشاءاللہ کہ تم پانی مانگو گے، سمجھے؟ تمہارے گلے سوکھ جائیں گے، پسینے میں پسینے آئیں گے، سمجھے؟ پاگل پن کے تمہارے اوپر دورے پڑیں گے انشاءاللہ۔ تم مجھ سے ہی بات نہیں کر سکتے ہو، ہمارے عالموں سے کہاں بات کر پاؤ گے؟ بہرحال جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی توہین کرتا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جتنے بھی دیو کے بندر ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اور حضور کے کمال کا انکار کرتے ہیں۔ خیر آگے کی گفتگو میں اور سنا رہا ہوں۔ اس نے جو چیلنج کیا تھا، اس کے چیلنج کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں اور میں اس سے کال کر رہا ہوں، کل سے ہی میں اس کو کال کر رہا ہوں۔ یہ کال اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس نے بھی منع کر دیا کہ ہم جاہل ہیں بھیا، تو یہ جاہل ہے۔ انشاءاللہ وہ آڈیو بھی میں ڈالوں گا، ابھی ڈالوں گا۔ یہ اس نے کہا ہے کہ میں جاہل ہوں۔ یہ جو دیو کا بندر ہے نا جو کہہ رہا ہے کہ اپنے عالموں سے بات کرا دو، ہم نے اس کو بھی کال کیا اور اس کے ملا کو بھی کال کیا، اس کو تاج محمد کو۔ یہ سالہ محمد نام رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کے نام پہ جو ہے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو۔ اس نے تاج محمد نام رکھ لیا، ایسے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا بے۔ ایسے ہی محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس نے بھی اپنا نام محمد رکھا تھا، مگر 1 نمبر کا شیطان ہے۔ اسی لیے تھوڑا ہم اپنے نبی کے نام کی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ ساتھ عبد الوہاب صاحب کا نام لگاتے ہیں۔ عبد الوہاب صاحب اللہ کے ولی ہیں، وہ اس کے والد ہیں، مگر یہ جو محمد ہے نا، اس نے ہمارے نبی کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب التوحید۔ بہرحال
لمبی بات ہو جائے گی. بس میں مسلمانوں کو اس شیطان کی شیطانیت دکھانا چاہتا ہوں. بیٹھا ہوا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں گا، سمجھ گئے؟ تو بات یہی کہاں ہے مولانا صاحب کی بات کرابو کہاں ہے؟ ارے تو پہلے جو سن لے جو میں سنا دیں، سن لیے؟ اچھا کیا ہے، کیا سنا رہا ہے؟ ارے یار بخاری کی حدیث سنائی جا رہی ہے، جب دیکھ لیے تو بتا دیا جائے گا پورا، یہ جا کے دیکھ لیے اگر ہوگی تیرے کنے تو ٹھیک ہے. کھانا کھائیں گے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. چلو کھانا کھا لیں تو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. جی سنی تھی ریکارڈنگ؟ سن نہیں پایا حضرت، تھوڑا سا کہیں گیا ہوا تھا. اچھا اچھا، چلیے. ہاں، یہ کام ایک میں تھا. بریلی شریف میں ایک گاؤں ہے گووندا پور. اچھا یہاں یہ گاؤں مداریوں کا گاؤں ہے. اچھا تو یہاں پر وہابڑوں نے ایک مسجد بنائی ہے اپنے پیسوں سے. اچھا اس میں ایک دیوبندی ہے، یہ تاج محمد. اچھا یہ شاید رامپور کا ہی ہے. اچھا تو ابھی تک تو وہیں گاؤں میں چل رہا تھا معاملہ، تو ہم نے توجہ نہیں دی تھی. اچھا اب کچھ ریکارڈنگ مجھ تک آئی ہیں جو میرے ہی گاؤں کے لوگوں کو برقرار آئی. اچھا دیوبندی کل ملا کے کوشش کی جا رہی ہے کنورٹ کرنے کی. اچھا تو اس ریکارڈنگ میں صرف یہ ہے، ایک عوام میں سے ایک لڑکے کو پکڑ لیا ہے 16-17 سال کے کال پہ، اچھا اور علم غیب مصطفیٰ کو لے کر سرے سے انکار کر رہا ہے. یہ طائف اچھا والا اعتراض اور حضرت عائشہ والا اعتراض، ہار ہاں والا اعتراض، وہی سب ہاں کر رہا ہے اس سے. اچھا. تو نمبر میں نے ڈھونڈا کافی محنت کر کے. تو لاؤ لائن پہ لے لو اسے، لائن پہ لے اسے بالکل ابھی لے لو. دیکھتے ہیں. پھر میں بھول جاؤں گا تو پھر کوئی پتہ نہیں کب بات ہو نہیں ہو. یہ آپ لیجیے لائن پہ، میں نمبر دے رہا ہوں. ہاں نہیں تو پھر کال کٹ جائے گا. میں کیونکہ آپ نے مجھے کال کیا، میں نے آپ کا کال ریسیو کیا ہے. اچھا اچھا، آپ لائن پہ ہاں نہیں لے پا، میرا پرسنل نمبر پہنچ جائے گا اس کے پاس. چلو لے رہا ہوں، دیکھا جائے گا. کوئی بات نہیں ہے، جب بھی وہ آپ کو کال کرے مجھے لائن پہ لینا. اس سے کوئی دقت نہیں ہے. ہاں اور جگہ بانٹ دیں گے نا نمبر. میرا نمبر بٹواؤ، اپنی جگہ چھوڑ کے میرا نمبر بٹواؤ، میں دیکھوں گا کون کون دیو کا بندر ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیں. ہلو، ہلو محمد صاحب بول رہے ہیں؟ کاٹ دیا ہم نے. کرو اسے دوبارہ کرو. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پہ رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیں. نہیں اٹھا رہا ہے یہ. ہلو روشن بھائی، روشن بھائی جی حضرت. نہیں اٹھا رہا ہے یہ. کیوں، کیا ہو گیا؟ اس کی ہوا ہوا کھسک گئی کیا؟ ہوا کھسک گئی. لے وہ لائن پہ لے، ہوستا اٹھا لے. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پہ رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیں. جی تاج محمد صاحب بول رہے ہیں گووندا پور سے؟ جی اچھا اچھا، آپ کی ایک ریکارڈنگ موصول ہوئی تھی، یہ پھیلی ہوئی ہے، تھوڑی سی بات کرنی تھی آپ سے. میں مشرف بول رہا ہوں یہاں سے فریدہ پور سے.
جی بچوں کو پڑھا رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. بس 5 منٹ دے دیجیے، بس تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے. ہاں بچوں کو نپٹا کے فون کر رہا ہوں. مجھے 5 منٹ چاہیے آپ کے بس. ٹھیک ہے، نہیں بچوں کو پڑھانے دو ان کو. ٹھیک ہے، وہ بچوں کو تھوڑا منطق پڑھا رہے ہوں گے نا، منطق بھی سکھائیں گے ان کو، بعد میں بات کرتے ہیں. چلیے پڑھا ہلو، لیجیے، ویسے ہو جاتی 5 منٹ بات. ابھی بچے تو وہ چھوٹے نہیں تو چھوٹے پھر مزہ نہیں آئے گا، یہ کال کاٹ کے پھر بھاگ جائیں گے، پھر بات کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، پھر بعد میں یہ بات کریں گے نہیں، کال ہی نہیں اٹھائیں گے. یہ ابھی بھاگ ہی گئے. بھاگ گیا. ہاں چلیے. دنیائے دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے بچہ ہی پیدا نہیں کیا ایسا جو نور حسن سے بات کر کے اپنے شیطان بزرگوں کو جو ہے وہ حق پر ثابت کر دیں، یا اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دیں، یا اپنی جماعت کو حق پر ثابت کر دیں، اور ہم چلو سنی ایک حنفی بریلویوں کو غلط ثابت کر دیں. فائدہ پور سے بول رہا ہوں، مشرف. کون؟ مشرف اکرم بھائی کا چھوٹا بھائی ہے مشرف حافظ جی، جانتے ہو گے مجھے؟ میں آپ کو جانتا ہوں. اچھا اچھا. میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک ریکارڈنگ آئی تھی مجھ تک. یہ جو ریکارڈنگ وائرل ہو رہی ہے نا، وہ پہنچی مجھ تک. ریکارڈنگ آپ جو بات کر رہے ہیں، ایک لڑکا کوئی ہے پتہ نہیں کون ہے، تو جو امام صاحب آپ کے تھے ان سے بات کرنی تھی ذرا، ہمیں کرا دیں گے؟ کیسے؟ یہاں پہ؟ ہاں، جو امام صاحب ہیں آپ کے گووندا پور میں، مولانا تاج محمد صاحب. ہاں ہاں. ان کو لائن پہ لے لیجیے، تھوڑی بات کر لیجیے ان سے جس موضوع پہ وہ چاہیں. اچھا. لائن پہ لے لیجیے انہیں. نہیں لین پہ نہیں، تم یہاں آ جاؤ نا، سامنے بات کرا دینا. سنیے، دیکھیے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، گووندا پور کا آپ کا آپسی جو ماحول ہے، جو جھگڑا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فون پہ 5-10 منٹ میں بات ہو جائے گی. میں ادھر فون پہ ہم بات نہیں کرائیں گے. ہاں بھیا، ہم فون پہ بات نہیں کراتے ہیں، ہم ایک ہی بات کرا کے بوال میں پڑ گئے. کیا ضرورت ہے ہمیں بات کرنے؟ کیوں بوال میں پڑیں گے نا؟ آپ جو ہے ان کو لائن پہ لیجیے. دیکھیے، جب پڑھے لکھوں میں آپس میں بات ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا جو ابھی تو وہ ایسے آمنے سامنے ہوتی ہیں جو باتیں، یہ فون پہ نہیں ہوتی. آمنے سامنے نہیں، بہتر ہے 5-10 منٹ میں سب فائنل ہو جائے گا. آپ نہیں تو وہ چلے گئے نا، اپنے گھر چلے گئے نا. وہ گھر پہ نہیں گئے، وہ مسجد میں پڑھا رہے ہیں. میں فریدہ پور کا رہنے والا ہوں، گھر میں. ارے بھیا یار، تو میں بھی تو وہیں کا کام کرتا ہوں فریدہ پور میں. تو میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ ایک جھوٹ بول رہے ہیں کہ گھر پہ چلے گئے. میں تمہیں نمبر دے گا، تم اس سے بات کر لو. فریدہ پور میں ایسا آپ لگا لیجیے، لائن پہ لے لیجیے تاکہ نہیں. میری بات سنو آپ. میں یہ کام نہیں کرا سکتا. آپ کتنا بھی بولو، آپ کو بات کرنا ہے سامنے بیٹھ کے کر لو. فون پہ 10 منٹ میں ہو جائے گا. سامنے نہیں میں آپ کچھ بھی بولیں گے، میں نہیں کرا سکتا. یہ میرا کام نہیں ہے. نہ میں نے بلایا ہے ان کو، نہ میں کوئی تنخواہ دے رہا ہوں ان کی. سمجھ گئے؟ جو چند لوگ ہیں وہ تنخواہ دے رہے ہیں. تو آپ بات کرنا ہے، لائن پہ لے لو، ہم بات کر لیں گے. نہیں تو میں کیسے کرا دوں گا جب میرے لیے منع دی گئی ہے ایک بات سے. انہوں نے بول دیا تمہیں کوئی مطلب نہ ہے اس بات سے. جس کو بات کرنا ہے وہ ہمارے کرنے آپ یہاں بات کرے بیٹھ کے. ٹھیک ہے، آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو آپ آ جائیں، یہاں بات کر لیں بیٹھ کے. کوئی وہ نہیں. تو ان سے ایک بتانا، میرا نمبر یہ ہے جو نمبر ہے. نہیں میں نہیں کر سکتا نا. تم آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو آپ سمجھ کے نہیں رہے. میں جب بول دیا کہ میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے ذمہ دار، نہ میں کوئی تنخواہ دے رہا ہوں، نہ کوئی مطلب ہے. نہ آپ کی طرح نمازی میں بھی ہوں. آپ کو کچھ لگ رہا ہے تو آپ ادھر آ جاؤ، آرام سے بیٹھ کے بات ہوگی. آپ کو چائے گا سب کھلایا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں. ایسا ہے نا، پھر آپ کو آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. نہیں، ہم تو نہیں مان رہے ہر کسی کو مسلمان. آپ اسی لیے ان سے بات کرا دیجیے. نہیں تو میں نہیں کرا سکتا نا. میں کوئی ٹھیکیدار سن گووندا پور کا. ریکارڈنگ میں آپ کی آواز گھوم رہی ہے نا. وہ ہمارا دوست تھا، وہ ہمارا سنو وہ ہمارا دوست تھا جس سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے کسی مولوی سے بات کروا دینا حضرت. بھیا اس مسئلے کی بھائی میرے سنو میری بات. اس مسئلے کی کوئی بات مت کرو. میں ان پڑھ جاہل آدمی ہوں. ارے آپ ریکارڈنگ میں تو فل حدیث پاک. نہیں کوئی بات نہیں ہے. رضی اللہ تعالیٰ کی ہار کی بات کر رہے ہیں آپ. علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اب آپ اپنے آپ کو جاہل کہنے لگے. بھاگ گیا بس یہی اوقات ہے ان کی، یہی حقیقت ہے. جی حضرت. چلو اتنی کافی ہے. میں یہ ریکارڈنگ وائرل کر دوں گا. ہاں، یہ ریکارڈ میرے پاس بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، اور آپ کے پاس آپ نے بھی ریکارڈ کیا ہے نا.
हाँ मैंने भी रिकॉर्ड अच्छा अच्छा, किया। आप भी भेज देना, जिसका साफ होगा वो देख चलो। लेंगे। मेरे पास शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आप भेज दीजिए मुझे। नहीं हुआ आपके पास रिकॉर्ड? नहीं हुआ है, आपकी अरे कॉल पे ही है। चलो चलो, मैं भेज देता हूँ। हाँ नहीं, हाँ हेलो। हेलो। हाँ देखो, उसी के बारे में, हार के बारे में, उसके तोहमत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आयशा के साथ मेरा निकाह खुदा ने अर्श पर किया था, ठीक है ना। तो हजरत उमर ने फरमाया कि अगर निकाह अल्लाह ताला ने किया था तो अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला तो जानने वाला है और आगे की बात को भी जानता है, हर चीज का पता है। अगर आयशा के साथ आपका निकाह खुदा ने किया तो खुदा इतना भूला नहीं कि किसी गलत औरत को आपके बिस्तर पर ले आए, ठीक है ना। हाँ। ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर तो 1 हाँ, सफा ठीक, नंबर ठीक, 300। हाँ ये तो है, ये तो है, मैंने भी पढ़ी है, ये है। हाँ तो आपने पढ़ी है। हाँ, ये मैंने मतलब खत्म हो पढ़ी गया, है। इल्म गैब कहा गया। इल्म गैब था तो ये बातें बुखारी शरीफ में क्यों आई? नबी को इल्म गैब था तो मुझे इस बात का जवाब तो बता दो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए गए, पता था कि बेटा ज़िबा नहीं होगा। अगर पता तो इम्तिहान कैसा? अगर पता था कि छुरी नहीं चलेगी तो इम्तिहान कैसा? अगर पता था तो फिर मान ले कि इल्म गैब के खजाने रब के पास है। सुन रहे हैं मुसलमानों, ये हैं दुश्मनाने रसूल, ये हैं दुश्मनाने खुदा, ये हैं दुश्मनाने दीन। मैं कहता हूँ तुम इल्म गैब पर एक बार मुझसे बात करके दिखाओ, इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारे कौल से, तुम्हारी ज़ुबान से, तुम्हारे लफ्ज़ों से, तुम्हारे अकाइद से तुमको मैंने ज़लील और रुसवा नहीं किया। तो फिर कहना, अगर देवबंदी तुम्हारी यही पॉलिसी है कि अगर मालूम कर लिया या किसी चीज़ को ना बताया तो ये इल्म गैब की दलील नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आपने कहा, मैं कहता हूँ कि किसी ने कुछ पूछा, मालूम किया और हुजूर ने ना बताया तो ये इल्म ना होने की दलील नहीं है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो आलिमुल गैब है, क्योंकि तुम भी अल्लाह तबारक व तआला को आलिमुल गैब मानते हो, ठीक है। और हम भी अल्लाह तबारक व तआला को आलिमुल गैब मानते हैं। बहरहाल अगर ये दलील बनाई जाए कि अगर इल्म होगा तो पूछेगा नहीं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह मेरी लाठी है, मेरा असा है, जिससे मैं अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूं। समझे? कौन कह रहा है? हजरत मूसा फरमा रहे हैं। पूछा किसने? अल्लाह तबारक व तआला ने। तो क्या तुम्हारे नजदीक अल्लाह तबारक व तआला को भी इल्म गैब नहीं है? अगर था तो फिर पूछा क्यों? तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे बकौल बरेली शरीफ का बांस डाल दूंगा। और वो भाई माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। और उन्होंने तुमसे ये भी कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुरान में आया है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो बताते हैं कि जो तुम अपने घर में छुपा के रखते हो और खा के आते हो। पागल कहीं के, अल्लाह के नबी के इल्म गैब की दलील खुद खुदा दे रहा है, खुद खुदा गवाही दे रहा है। पागल, अल्लाह ताला जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रही? बेवकूफ़ हो। अरे खुदा खुद फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो छुपी हुई चीज़ें बताते हैं, छुपी हुई बात को बता देते हैं। अल्लाह ने उनको इल्म अता किया है ना। पागलो, तुम्हारे बाप दादा को भी शऊर नहीं था, तुमको भी शऊर नहीं है। समझे?
تمہارے باپ دادا سے مراد میں دیوبندروں کو کہہ رہا ہوں، تمہارے باپ دادا کو نہیں کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ دادا جس نسل سے تم پیدا ہو وہ بریلوی ہوں، سمجھے؟ مگر آج نہ صحیح تو 100-200 سال پہلے ضرور بریلوی تھے. وہ معلوم کر کے دیکھنا اپنے دادا پردادا سے، تمہارے باپ دادا پردادا وہ بریلوی ہی نکلیں گے. تم 4 دن کے بچے تم دیو کے بندر بن گئے تو سمجھ رہے ہو ساری دنیا دیو بندر ہے؟ بے وقوف ہو. اللہ تعالیٰ دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اپنے دین متین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، سمجھے؟ پاگل کہیں کے تم وہاں بھی انکار کر رہے ہو. ارے خدا خود گواہی دیتا ہے، تم خدا کی گواہی کا بھی انکار کرتے ہو. شیطانوں کچھ تو شرم کرو، بے وقوف ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بتاتے ہیں جو تم اپنے گھر میں کھا کے آتے ہو اور چھپا کے رکھتے ہو. پاگل، یہی تو غیب کا علم ہے. یہ اچھا غیب کا علم کہتے ہیں کس کو؟ چھپی ہوئی چیز جاننے کو یا سامنے کی چیز جاننے کو؟ ارے سامنے کی چیز غیب نہیں ہوتی، بلکہ چھپی ہوئی چیز غیب ہوتی ہے. چھپی ہوئی چیز کا علم جاننا ہی غیب کہلاتا ہے. بے وقوفو، پاگلو. اچھا صحیح ہے نا؟ ہاں تو یہ تو ہمارا بھی ماننا ہے. دیکھو جیسے تم نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جتنا علم اپنے نبیوں کو دیتا ہے اتنا ہی پتہ ہوتا ہے. اس کے تو شاہد ہم بھی ہیں. ہاں تو پھر یہ جھگڑا کس بات کا پھر؟ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی سب مانتے ہیں نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ وہ بتا دیتے ہیں کہ جو تم گھر میں کھا کے آتے ہو یا گھر میں چھپا کے آتے ہو، عیسیٰ بتا دیتے ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے علم غیب مان رہے ہو، ٹھیک ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ وہ بتا دیتے ہیں جو تم گھر میں کھا کے آئے ہو. ہاں ہاں فرما رہا نا، عیسیٰ وہ بتا دیتے ہیں. جب اللہ فرما رہا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو نبی کے لیے کیوں نہیں مان رہے ہو پھر جب عیسیٰ علیہ السلام؟ سن رہے ہیں مسلمانوں اس کی ہٹ دھرمی؟ ارے وہ بھائی بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خود گواہی دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت کے بعد پھر بھی شک کر رہا ہے. ارے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا علم ہے کہ وہ گھر میں چھپی ہوئی چیزیں، چھپائی ہوئی چیزیں بتا رہے ہیں، اور جو ان کی امت کے لوگ کھا کے آ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں، سمجھے مسلمانوں؟ تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کیوں؟ ارے یہ دشمن رسول ہیں، دشمن خدا ہیں، دشمن دین ہیں. یہ دیوبندی لوگ مسلمان نہیں، دیوبندیوں کے 4 اکابر پکے کافر ہیں، اور جو ان 4 دیوبندیوں کو مسلمان مانے ان کے کفر کو جانتے ہوئے وہ بھی کافر ہے. اور یہ جو بندہ ہے تاج محمد دیوبندی، اس نے علم غیب کا انکار کر کے اپنے اوپر کفر لازم کر لیا، یہ بھی کافر ہو گیا. جب تک یہ توبہ نہ کرے اس کا کفر نہیں ہٹ سکتا، اور یہ توبہ کر نہیں سکتا کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا ہے. سمجھے؟ اس کی قسمت میں توبہ مشکل ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے مسلمانوں کے لیے. اگر کوئی جان بوجھ کر اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ بھی جو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر ہے. سمجھ رہے ہیں مسلمانوں؟ ساری ڈیٹیل آپ نے اس آڈیو میں، اس ویڈیو میں سن لی ہے. یہ جو پوری آڈیو سنا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں آپ نے اس کی ساری باتیں سن لی، کیونکہ اس کا ابھی تک یہ جواب نہیں آیا کہ ہاں اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم حاصل ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے ہی نہیں. اگر علم غیب ہوتا تو یہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، تمام طرح کی جو ہے کمیاں نکال رہا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں شک کر رہا ہے، اور شک نہیں بلکہ انکار کر رہا ہے. سمجھے مسلمانوں؟ بہرحال آگے کی آڈیو سنیے. جب اس نے مان لیا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی مل گئی، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے گواہی مل گئی، اور قرآن میں ہمارے نبی کے لیے بھی گواہی مل گئی، دوسرے نبیوں کے لیے بھی گواہی مل گئی، تو پھر کیوں یہ بحث کر رہا ہے؟ نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں. سمجھے مسلمانوں؟ نہ یہ اجماع امت کو مانتے ہیں، نہ قیاس کو مانتے ہیں. سمجھے؟ یہ کچھ نہیں مانتے، ان کا دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے.
उनके, और अपने नबी तो ईसा से अफजल हैं। तो ईसा के बारे में बताया है ना अल्लाह ताला ने, नबी के बारे में थोड़ी बताया। नबी के बारे में बता दो कोई ऐसी हदीस कि मेरा नबी आगे की बात को जानने वाला, अल्लाह कुरान की आयत बता दो कोई, या हदीस बता दो, हम भी मान लेंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज की तस्दीक कर देता है, जैसा कि तुमने बताया कि अल्लाह ताला कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ये बता देते तुम खा के क्या, जब अल्लाह ने कहा तो मसला काहे करा, अल्लाह ने कह दिया तो सच है भाई। हमारा तो अकीदा यह है कि नबी की जबान से जो लफ्ज निकल जाए वो सच है, हक है, बरहक है। तो अल्लाह पाक तो उनका बनाने वाला है, अल्लाह की जबान के या अल्लाह तबारक व तआला की बात पे एतबार करना जरूरी है। जब अल्लाह ने ये कह दिया कि वो बता देते हैं तो मसले ही खत्म हो गया, क्योंकि अल्लाह ने कहा है। तो अब ईसा के भी इमाम है नहीं है हमारे नबी, तो नबी को क्यों नहीं है? ईसा अलैहिस्सलाम के हैं, लेकिन तुम ये बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह ये कहा कि मेरे नबी को इल्म गैब है, मोहम्मद को इल्म गैब है? वज़ुहा तो कह दिया चेहरे को, वल्लैली इज़ा सजा तो कह दिया जुल्फों को, कसम तो उठा ली अल्लाह नबी की, काली कमली की भी कसम उठा लिया अल्लाह ताला, चेहरे की कसम उठा लिया, जुल्फों की कसम उठा लिया। ये क्यों ना कहा कि मेरे नबी को इल्म गैब है? इमाम तो सभी मान है, पूरी दुनिया के इमाम है भाई, नबियों के भी इमाम है, सहाबा के इमाम है, पूरी दुनिया के इमाम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये तो हमारा अकीदा है। हाँ क्या अब फोन पे क्या गुफ्तगू हो? फिलहाल मैं बताता हूँ आपको, अल्लाह को किसी ने देखा है? आप ये बताइए। तो अल्लाह को किसी ने देखा? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं देखा है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब की निगाह से अपने आप को ना छुपाया तो अपनी पैदा हुई चीजों को क्या अल्लाह छुपाएगा? अच्छा, अपने आप को ना छुपाया। हाँ, सारी कायनात मिस्ल दस्तरखान है उनके लिए, सारी कायनात मिस्ल दस्तरखान है, यानी कि जैसे खाना रखा हुआ हो सामने, जो चाहे वो उठाए। सारी कायनात को ऐसे देख रहे हैं जैसे हथेली पे दाना, तो हार कोई ना पता वही तो क्यों ना बताया? फिर हिकमत तो तलाश करिए, इसकी हिकमत बता दियो मुझे। हिकमत में आपको हाँ बताऊंगा इंशाल्लाह। देखो हाँ, तलाश करके हिकमत बता दियो। अपने इमाम साहब से पूछ के आयत पढ़ लियो, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब वाली, ठीक है ना? और बात बता दियो ना यूनुस भाई को, ये मुझे बता देंगे। हेलो, हाँ, अब एक काम करिए, मौलाना साहब को बात करवा दिए। अच्छा, मौलाना साहब से, ठीक है? देख रहे हैं मुसलमानों, इन्होंने एक मर्तबा पहले भी कहा पीछे कि अपने किसी आलिम से, किसी मौलाना से बात करा देना, है ना, और अब फिर कहा है। मैं कहता हूँ हमारे उलामा की शान बहुत बड़ी है। नूर हसन से बात करके दिखाओ, अपने आप को हक पे साबित करके दिखाओ, मैं बातिल साबित करूंगा तुमको इंशाल्लाह। देवबंदियों के 4 अकाबिर पक्के काफिर हैं, उनके कुफ्र को जानते हुए जो उन्हें काफिर ना माने, उन्हें मुसलमान ही माने, वो भी काफिर है। मेरा नाम नूर हसन बरकाती रज़वी, मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश बरेली शरीफ के पास का रहने वाला हूँ। मेरा नंबर 790 681 4054। जिस देवबंदी में हिम्मत हो मुझसे इल्मे गैब पर बात करके दिखाओ और अपने आप को हक पर साबित करके दिखाओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुमको बातिल जो है साबित करूंगा, ठीक है? तुमको बातिल साबित करूंगा। तुम्हारा दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम दीन इस्लाम से खारिज हो। जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हो, तुम सब के सब दीन इस्लाम से खारिज हो, मुसलमान नहीं हो, ठीक? अरे मैं वो ऐसा है ना, वो इमाम साहब जो हमारे यहाँ के, हम कहीं नमाज पढ़ी चले आए, जैसे जैसे उनसे को ना बोल चाल, जैसे तो बैठेगा उनके कने, इमाम साहब कने जैसे बैठो उठो ना हो ना, मैं जैसे मिल गए रस्ते में तो सलाम कर दिया अपने, बस निकल गए। हम तो बैठे हैं, इसलिए हम तो उसे कह रहे हैं, देख हम तो बैठे हैं। मैं बैठो उठो ना हो इमाम साहब कने, ज्यादा उनसे बहस करो ना, कुछ पूछो। अरे सही तो पता चलेगी, तो कोई पता चलेगी हाँ मौलाना साहब सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, समझिया? कहाँ गए इमाम साहब? गए कहाँ? अब वो खाना खा रहे हैं, मैं जा रहे हूँ घर। चलो करिए बात इनसे बाद में ना, तो अब बात ना करेंगे वो, उनने तो को 2 बातें बता दी, तो बता दिए तो मुझे बता दी।
اور تو نہ بتا پاوے تو سمجھ لے تو غلط جگہ پہ ہے, غلط راستے. میں زندگی میں غلط جگہ پہ نہ ہوں. میں سچا, میرا امام سچا. سب غلط. تو اگر یہ دو چیزیں تو نے دے دی تو صحیح راستے پہ ہے, نہ ورنہ غلط راستے پہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ لے بس یہی چیز ہے. مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا اگر یہ دو چیزیں اس نے دے دی. سنا مسلمانوں آپ نے, یہ دیوبندی کہہ رہا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو, سمجھے, اور کہہ رہا ہے کہ بات کرا دینا, بات کرا دینا. میں اپنا نمبر پھر سے دے رہا ہوں, اور اگر ان دیوبندیوں کو غیرت شرم حیا کچھ باقی ہے تو مجھ سے بات کریں. میرا نمبر ہے 790 681 4054 790 681 4054. یہ میرا نمبر ہے. جس دیوبندی میں ہمت ہے, جرت ہے, علم ہے, وہ مجھ سے اسی ٹاپک پر بات کر کے دکھا دے اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے. میں الحمدللہ ان کو باطل ثابت کروں گا, کافر ثابت کروں گا انشاءاللہ, اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے. تو ٹھیک راستے پر نہ ورنہ جو اپنی تیاری کر رہا ہے جہاں نمبر. اچھا, ہاں امام صاحب کہہ رہے ہیں. ارے وہ کہہ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں اگر جو ثابت دے رہا ہے اس بات کا, نہ تو کیوں بحث کر رہا ہے. مان لے کہ ہاں بھائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیوں مان لوں؟ ہاں تو دکھاوے گا نا, دکھاوے گا, مانے گا نا. تو میں تیاری کر رہا ہوں, تم لوگ تیاری کر رہے ہو جہنم کی. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو دکھا جب تم لوگ کر رہے ہو, منہ کا زور کو ذرہ برابر بھی, بول کو جائے, ذرہ برابر بھی ان کے علم پہ شک کرنا. ارے جہنم کی تیاری تو تم کر سکتے ہو. کیا چیز تو دکھا سکتا ہے جو چیز ان نے کہی ہے, تو دو چیزیں دکھا دے, ہم تیری بات کو مانیں گے نا. جیسے کہہ رہے ہیں ہم نہ مانیں گے, تو مانتے ہوئے جھٹلا رہے باتوں کو, تو مانتے ہوئے جھٹلا ہوئے.